یہ وہ عمر ہے جس کے سائے سے بھی حکمران کانپتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا حکمران دیکھا ہے؟ یہ کہانی ہے حضرت عمر ابن الخطاب کی، وہ شخصیت جس کا نام سن کر بڑے بڑے ظالم کانپ جاتے تھے اور جس کے ایمان نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ کی تپتی ہوئی زمین جہاں ہر طرف قریش کی طاقت اور غرور تھا، وہاں ایک نوجوان تھا، قداور، مضبوط، بہادر، لیکن دل میں سختی اور اسلام سے شدید نفرت۔ یہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ قریش کے بہادر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی شخصیت میں رعب تھا، آواز میں طاقت اور فیصلوں میں سختی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب پروفٹ محمد نے توحید کا پیغام دیا تو عمر رضی اللہ عنہ ان کے سب سے بڑے مخالفوں میں شامل ہو گئے۔ عمر کو یہ بالکل برداشت نہ تھا کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ وہ مسلمانوں کو ستاتے، مارتے اور انہیں ہر طرح سے تکلیف دیتے تھے۔ ایک دن وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے، آنکھوں میں آگ، دل میں طوفان۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا غصہ اور بھڑک اٹھا، کیا میرے اپنے گھر میں اسلام؟ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے شوہر سعید ابن زید قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی عمر کی آواز آئی، وہ گھبرا گئے اور صحیفہ چھپا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ بات بڑھ گئی۔ غصے میں آ کر عمر نے اپنے بہنوئی کو مارا اور بہن کو بھی چوٹ لگ گئی۔ جب بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے عمر کا دل نرم پڑ گیا۔ ان کی بہن نے کہا، ہاں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم جو چاہو کر لو۔ یہ جملہ سیدھا دل میں لگا۔ پہلی بار عمر کے اندر کچھ ٹوٹا۔ عمر نے کہا، مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، تم پاک ہو کر آؤ، پھر دیکھ سکتے ہو۔ عمر نے وضو کیا اور پھر قرآن کی آیات پڑھیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ الفاظ جیسے دل میں اترتے گئے، ہر آیت دل کو بدلتی گئی۔ اچانک وہی عمر جو قتل کرنے نکلے تھے بول اٹھے، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل نرم ہو گیا۔ اب وہ سیدھا گئے اس جگہ جہاں نبی اور صحابہ چھپ کر جمع ہوتے تھے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر صحابہ ڈر جاتے ہیں۔ عمر آیا ہے تلوار کے ساتھ، لیکن حمزہ ابن عبد المطلب نے کہا، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے ختم کر دیں گے۔ دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور سیدھا پروفٹ محمد کے سامنے جا کر کہا، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو ہمت ملی، اسلام کھل کر سامنے آیا، ظلم کے خلاف طاقت پیدا ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ واقعہ حضرت عمر ابن الخطاب کے دور کا ہے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات جان سکیں۔ اچانک انہوں نے ایک گھر سے آواز سنی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ زیادہ ہو جائے اور ہم زیادہ کما سکیں۔ بیٹی نے جواب دیا، اماں امیر المومنین نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔
माँ बोली, उमर यहाँ नहीं है, उन्हें कैसे पता चलेगा? बेटी ने फौरन कहा, अगर उमर नहीं देख रहे तो अल्लाह तो देख रहा है। ये सुनकर हजरत उमर बहुत मुतासिर हुए। अगले दिन उन्होंने उस लड़की को बुलाया और उसकी दयानतदारी देखकर उसे अपने बेटे के निकाह में दे दिया। अल्लाह का खौफ असल ईमान है। ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। छुपकर भी गुनाह ना करना असल तकवा है। ये कहानी जारी है हजरत उमर इब्न अल खत्ताब की। वही उमर जो कल तक इस्लाम के दुश्मन थे, आज इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बन चुके थे। जैसे ही उमर ने इस्लाम कबूल किया, उनकी पूरी शख्सियत बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनकी जुर्रत और बहादुरी। अब वही जुर्रत इस्लाम के लिए इस्तेमाल होने लगी। इस्लाम कबूल करते ही उमर ने फौरन पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया, क्यों नहीं, हम हक पर हैं। उमर बोले, तो फिर हम छुपकर क्यों रहें? ये वो वक्त था जब मुसलमान छुपकर इबादत करते थे, लेकिन उमर ने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम खुलकर इस्लाम का ऐलान करें। उमर ने 2 सफ़ें बनाई। एक सफ़ की क़ियादत हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब कर रहे थे, दूसरी सफ़ की क़ियादत खुद उमर कर रहे थे, और फिर वो सब मिलकर काबा की तरफ निकल पड़े। कुरैश ये मंज़र देखकर हैरान रह गए। आज तक मुसलमान छुपते थे, लेकिन आज वो सर उठाकर आ रहे थे, और आगे कौन था? उमर। वही उमर जिनसे सब डरते थे। मुसलमान पहली बार खुलकर काबा में दाखिल हुए और सबके सामने नमाज अदा की। कुरैश देखते रह गए, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सका। नमाज के बाद उमर ने कुरैश को ललकारा, जो चाहता है कि उसकी माँ उसे रोए, बीवी बेवा हो जाए और बच्चे यतीम हो जाएं, वो आ जाए मेरे सामने। ये सुनकर सब खामोश हो गए। किसी में हिम्मत ना थी कि उमर के सामने आए। इस दिन के बाद मुसलमान छुपना छोड़ गए। इस्लाम खुलकर फैलने लगा। कुरैश के दिलों में खौफ बैठ गया। ये सब सिर्फ एक इंसान की जुर्रत की वजह से हुआ, उमर बिन खत्ताब। इसी वक्त प्रॉफिट मोहम्मद ने उमर को एक अजीम लक़ब दिया, फारूक, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाला, क्योंकि उमर ने सच को खुलकर जाहिर कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रास्ते पर उमर चलते हैं, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। ये कोई आम बात नहीं थी, ये उमर के ईमान की ताकत थी। जब मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत शुरू की, सब छुप कर जा रहे थे, लेकिन उमर, उन्होंने तलवार उठाई, काबा के पास गए और ऐलान किया, मैं हिजरत के लिए जा रहा हूं। जिसको अपनी जान प्यारी नहीं, वो मुझे रोक ले। फिर वो अकेले रवाना हो गए। किसी में हिम्मत ना हुई कि उन्हें रोके। एक दिन हजरत उमर मदीना में खुतबा दे रहे थे। अचानक खुतबे के दौरान उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, या सारिया अल जबल, अल जबल, ए सारिया, पहाड़ की तरफ हो जाओ। लोग हैरान रह गए, ये सारिया कौन और पहाड़ की बात क्यों? हकीकत क्या थी? सारिया इब्ने जुनैम एक इस्लामी लश्कर के साथ दूर किसी जंग में थे। वो दुश्मन के नरगे में आ गए थे। इसी वक्त उन्हें हजरत उमर की आवाज सुनाई दी। उन्होंने फौरन लश्कर को पहाड़ की तरफ कर लिया और दुश्मन से बच गए। जब लश्कर वापस आया तो उन्होंने बताया कि हमें एक आवाज सुनाई दी थी, या सारिया अल जबल। तब सबको पता चला कि ये हजरत उमर की आवाज थी। ये वाकया उलमा के नजदीक हजरत उमर की मशहूर करामतों में शुमार होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में बात डाल दी जाती है, और अगर कोई है तो वो उमर है। एक शख्स आया, बाहर से बहुत नेक लग रहा था, लेकिन हजरत उमर ने फौरन कहा, ये शख्स वैसा नहीं जैसा नजर आ रहा है। बाद में तहकीक हुई तो वो वाकई गलत निकला। एक बार शदीद कहत पड़ा, लोग परेशान हो गए। हजरत उमर ने दुआ की, ए अल्लाह, हम तेरी तरफ अपने नबी के जरिए दुआ करते थे, अब हम उनके चचा के जरिए दुआ करते हैं। और उन्होंने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को आगे किया दुआ के लिए। दुआ खत्म हुई और बारिश शुरू हो गई। ये मिस्र का मशहूर वाकया है। दरिया नील हर साल एक रस्म के मुताबिक चलता था। लोग एक लड़की को कुर्बान करते थे ताकि दरिया बहता रहे। जब इस्लाम आया, ये रस्म रोक दी गई। दरिया रुक गया, लोग घबरा गए। हजरत उमर ने एक खत लिखा, अगर तू खुद बहता है तो न बह,
اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ وہ خط دریا میں ڈالا گیا اور اگلے دن دریا زور سے بہنے لگا۔ یہ وہ دور ہے جب حضرت عمر ابن الخطاب خلیفہ بن چکے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود ان کی زندگی سادگی اور خوف خدا سے بھری ہوئی تھی۔ دن میں وہ خلیفہ تھے، لیکن رات کو وہ عام آدمی بن کر گلیوں میں نکلتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ خود دیکھ سکیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی مظلوم تو نہیں۔ ایک رات حضرت عمر گشت کر رہے تھے، دور ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ فوراً وہاں پہنچے۔ ایک ماں چولہے پر ہانڈی رکھے بیٹھی تھی اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے کہا، یہ بھوکے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ ماں نے کہا، پانی اور پتھر۔ میں بچوں کو بہلا رہی ہوں کہ کھانا بن رہا ہے تاکہ وہ سو جائیں۔ پھر وہ ماں بولی، قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا کہ اس نے ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ یہ سن کر حضرت عمر کام گئے۔ وہ فوراً بیت المال گئے، آٹا، گھی، کھجوریں اٹھائیں۔ ساتھ والے نے کہا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ وہ خود خیمے میں آئے، چولہا جلایا، کھانا پکایا، یہاں تک کہ دھوئیں سے ان کی داڑھی تک جلنے لگی۔ جب کھانا تیار ہوا، بچوں نے کھایا اور ہنسنے لگے۔ حضرت عمر دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہے جب تک بچے ہنسنا پڑے۔ وہ وہاں سے نہیں گئے۔ ایک دن مصر سے ایک شخص آیا۔ اس نے شکایت کی، گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا اور کہا میں امیر زادے کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے فوراً گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا، مارو اسے جیسے اس نے تمہیں مارا۔ وہ شخص بدلہ لیتا رہا۔ پھر حضرت عمر نے گورنر سے کہا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا۔ یہ جملہ آج بھی انصاف کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود کپڑوں پر پیوند ہوتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، زمین پر سوتے تھے۔ ایک بار وفد آیا، انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ زمین پر سو رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئے۔ حضرت عمر کی طاقت ان کی فوج نہیں تھی، بلکہ اللہ کا خوف، انصاف، عاجزی۔ فجر کا وقت تھا، مدینہ کی فضا خاموش تھی، لوگ مسجد میں جمع تھے۔ حضرت عمر امامت کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی، سب سکون میں کھڑے تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ اچانک ایک شخص صفوں میں سے نکلا۔ یہ تھا ابو لؤلؤہ المجوسی۔ اس نے خنجر نکالا اور پیچھے سے وار کر دیا۔ حضرت عمر زخمی ہو کر گر پڑے۔ مسجد میں ہلچل مچ گئی، لوگ چیخنے لگے۔ وہ شخص بھاگنے لگا اور راستے میں کئی لوگوں کو زخمی کرتا گیا۔ شدید زخم، لیکن فکر امت کی۔ حضرت عمر کو اٹھایا گیا، خون بہہ رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے پہلا سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز مکمل کر لی؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، نماز مکمل ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا، جا کر عائشہ بنت ابی بکر سے اجازت مانگو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے دیا جائے۔ حضرت عائشہ نے پہلے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن جب حضرت عمر کی بات سنی تو فوراً اجازت دے دی۔ جب بیٹے نے آ کر بتایا تو حضرت عمر رو پڑے، کہا، مجھے وہاں لے جانے کے بعد دوبارہ اجازت لینا، شاید وہ شرم کی وجہ سے منع نہ کر سکیں۔ حضرت عمر بار بار کہتے تھے، کاش میں کچھ نہ ہوتا، کاش میں ایک تنکا ہوتا تاکہ حساب نہ دینا پڑتا۔ کچھ ہی وقت بعد وہ عظیم خلیفہ اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ حضرت عمر کو دفن کیا گیا پروفٹ محمد ابو بکر کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ پوری دنیا رو پڑی۔ حضرت عمر کی شہادت پر صحابہ رو پڑے۔ مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ ایک سنہرا دور ختم ہو گیا۔ سبق: اصل کامیابی آخرت کی ہے۔
اللہ کا خوف انسان کو عظیم بناتا ہے۔ بڑے لوگ بھی اپنے حساب سے ڈرتے ہیں۔